السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ وضو سے متعلق ہم پچھلی ویڈیو میں فرائض اور سنتوں کو جان چکے ہیں۔ آج ہم وضو سے متعلق مستحبات کو جانیں گے کہ کون کون سے امور ہیں جو کہ وضو میں کرنا مستحب کہلاتے ہیں۔ ان میں ہے قبلہ رو بیٹھنا، اونچی جگہ بیٹھنا تاکہ پانی وغیرہ کی چھینٹیں آپ کو نہ لگیں، یہ بھی مستحب ہے۔ بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا، دنیاوی گفتگو نہ کرنا، اعضاء پر تر ہاتھ پھیرنا۔ اعضاء پر تر ہاتھ اس لیے پھیرا جاتا ہے کہ ہمارے اعضاء کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی بال وغیرہ دھلنے سے رہ نہ جائے، تو اس لیے اور خاص طور پہ یہ عمل سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے کہ سردیوں میں اعضاء ویسے ہی بہت زیادہ خشک ہوتے ہیں، تو اگر ہم تر ہاتھ پہلے ان پر پھیر لیں گے تو پھر ہمیں وضو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ وقت سے پہلے وضو کرنا، ناک اور کلی میں پانی دائیں ہاتھ سے چڑھانا مستحب ہے، یعنی کہ یہ دونوں عمل جو ہے وہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کے بارے میں وارد شدہ دعائیں پڑھنا اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے سر کے مسح کا مستحب طریقہ۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ تر کر لینے ہیں، اس کے بعد شہادت کی انگلی اور انگوٹھے ان دونوں کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے، اور بقیہ جو تین انگلیاں ہیں ان کے سرے کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے، اور پھر ان کو پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جانا ہے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ انگلیوں سے آپ نے سر کا اوپر والا حصہ مطلب بالوں کا اوپر والے حصے کا مسح کیا، ہتھیلیوں سے آپ نے اپنے سر کی سائیڈوں والے حصے کا مسح کیا۔ انگلیاں تو ہماری استعمال ہو گئی، اب باقی کیا بچا؟ کلمے کی انگلی اور انگوٹھا۔ تو ہم نے کلمے کی انگلیاں کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے ان کے ذریعے سے، اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری حصے کا مسح کرنا ہے۔ اور اب جو باقی رہ گیا وہ ہے انگلیوں کی پشت والا حصہ، تو ہم نے ان سے جو ہے گردن کا مسح کرنا ہے، تو یہ کہلائے گا مسح کرنے کا مستحب طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو کے مکروہات کے بارے میں کہ کون کون سے امور کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے وضو کرتے وقت۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔